أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. محترم اساتذہ اکرام، خصوصاً بالخصوص صدر مجلس حضرت مولانا مفتی مختار صاحب اور میرے ہم نوالا ہم پیالہ طالب علم دوستوں اور بھائی، یہ اب وقت میں نے بہت ہی جلدی بات ختم کرنی ہے، لیکن یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک پروگرام تھا ہمارے یہاں پر، اور میں اسی بات سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب موقع بھی ایسا آ گیا اس لیے وہیں سے شروع کروں گا۔ وہ یوں ہوا کہ یہاں پر سالانہ پروگرام رکھا گیا اور اس وقت میں اولیٰ کے سال میں تھا، تو تمام طلباء کو تقاریر تیار کرنے کا حکم ہوا، تو میں اس وقت خطبات قاسمی وہ بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا، تو میں نے خطبات قاسمی سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تقریر کی تیاری کی، اور وہ ایسے کی کہ میں جب مدرسے سے گھر آتا تو یہ 10-15 منٹ کا پیدل راستہ تھا، اس میں بھی وہی تقریر دہراتا، آتے جاتے میں وہی کرتا، لیکن مجھے ابتدائی تمہیدی کلمات اس کا چونکہ تجربہ نہیں تھا، کیونکہ تقریر کبھی کی نہیں تھی، تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلے جب باری آئے گی تو میں تو آخری درجے کا طالب علم ہوں، میری باری سب سے بعد میں آئے گی، تو اس طرح ہو جائے گا کہ چلو میں کسی سے دیکھ لوں گا، جو بات چیت کریں گے اس لحاظ سے میں بات کر لوں گا، لیکن وہ ہوا ایسا کہ سب سے پہلے ہی تقریر مجھے بلا لیا گیا، اور وہ تقریر چونکہ رٹی رٹائی تھی اور 15 منٹ کی تقریر وہ میں نے کی، تو اب میرا جو ذہن میں آتا ہے واللہ عالم ایسا ہے کہ نہیں، کبھی استاد محترم سے میں نے پوچھا نہیں، لیکن وہی سال جب ختم ہوا تو ہمارے استاد محترم ابھی یہاں تشریف فرماتے ہیں حضرت مولانا زبیر عمر صاحب، وہ یہاں پر جمعہ پڑھاتے تھے، تو شعبان میں وہ جب جانے لگے تو اب یہاں جمعہ پڑھانے کا مسئلہ تھا کہ کون پڑھائے، تو میرا جو ذہن کہتا ہے کہ استاد جی نے وہ تقریر سنی تھی، تو استاد جی نے کہا پتہ نہیں یہ شاید تقریر کر سکتا ہے، تو استاد جی نے میری ذمہ داری لگا دی کہ جمعہ آپ نے پڑھانا ہے۔ اب وہ بڑی پریشانی میرے لیے بنی، اور الحمدللہ میں اس کو مجھے خوش نصیبی بھی سمجھتا ہوں کہ 7 ماہ تک اس مسجد میں جمعہ پڑھاتا رہا، اور وہ اولیٰ کا سال جب ختم ہوا شعبان سے میں نے شروع کی، اور پورا ہفتہ میں تقریر کی تیاری کیا کرتا تھا۔ اور ایک واقعہ میں اس بات پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں تک یہ صورتحال تھی، کیونکہ ایک استاد جی کا ایک تو جو ہے ادب بھی ملوث خاطر تھا، اور دوسرا جو ہے استاد جی کا حکم تھا کہ میں جو ہے اس کی مکمل طور پر تیاری کرتا تھا۔ جب میں پہلا جمعہ پڑھانے کے لیے پہلی عید جب یہاں پڑھانے کے لیے آیا تو مجھے رٹی ہوتی تھی تقریر، مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ مجھے کتنے منٹ کی تقریر یاد ہے شروع میں، تو میں نے تقریر کی یاد کی ہوئی تھی 20 منٹ کی عید الفطر کے بیان کے لیے، اور جب میں یہاں پہنچا تو 40 منٹ باقی تھے عید کی نماز میں، اب میں 20 منٹ ادھر ادھر گھومتا رہا مدرسے میں، ادھر ادھر گھومتا رہا کہ جب 20 منٹ رہ جائیں گے تو پھر ممبر پر بیٹھوں گا، اور پھر میں یہاں پر ممبر پر بیٹھا اور جمعہ پڑھانا شروع ہو، عید کی جو ہے وہ عید کا بیان کیا، اور بس یہ استاد محترم کا ہی فیض ہے کہ اس کے بعد یہاں پر 7 ماہ جمعہ پڑھانے کے بعد پھر درجہ ثانیہ میں استاد محترم نے ایک مسجد میں بھیجا، پھر اس کے بعد درجہ ثالثہ میں جس مسجد میں ابھی موجود ہوں وہاں پر استاد جی نے میری ذمہ داری لگائی، اور الحمدللہ تاحال وہاں پر میں موجود ہوں، تو یہ اساتذہ کرام کا فیض ہوتا ہے، اور اساتذہ کرام تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن بظاہر جو صورتحال ہے اس لحاظ سے جو کچھ بھی ہوں تو یہ اساتذہ کرام کا ہی فیض ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اساتذہ کی محنت ہے۔ میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن استاد محترم مفتی زاہد حسین صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہ بات آپ ضرور کیجیے گا کہ اس وقت میں جمعیت علماء اسلام تحصیل فیروز والا کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اساتذہ کی جو ہے وہ سرپرستی ہے کہ حضرت مولانا مفتی زاہد حسین صاحب جمعیت علماء اسلام تحصیل فیروز والا کے سرپرستی اعلیٰ ہے، اور میں جنرل سیکرٹری ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جیسے استاد جی نے فرمایا مولانا قاسم صاحب نے کہ
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ روزگار کے لیے دوسرے کام بھی کرنے چاہیے. تو الحمدللہ میں اس لحاظ سے اللہ کے فضل سے جو ہے وہ پراپرٹی ایڈوائزر کا بھی کام کر رہا ہوں. اور اللہ کے فضل سے وہی استاد جی والی بات ہے کہ میں جو مسجد کی تنخواہ ہے اسے میں جیب خرچ بھی نہیں سمجھتا. وہ میں سمجھتا ہوں جیسے استاد جی مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ جیب خرچ ہے، وہ میں اپنے جیب خرچ سے بھی کم سمجھتا ہوں. اور اللہ کے فضل سے بہت اچھی ترتیب ہے، اللہ کا فضل ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اساتذہ کی نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ روزگار کا بھی لحاظہ کا کام رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ الحمدللہ میں صحافت کے جو ہے وہ معاملے سے بھی، صحافت کے کام سے بھی وابستہ ہوں. اور اپنا میرا یوٹیوب چینل بھی ہے. اور جہاں کہیں بھی جو ہے وہ محافل ہوتی ہیں، دینی محافل، الحمدللہ بغیر کسی دنیاوی معاوضے کے میں ان کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کرتا ہوں. اللہ پاک ہم نے جو کچھ کہا سنا کرنا اس پر عمل کی تو